میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے، عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا، لیکن آپ پانی پی رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان مل جائے۔ آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے۔ سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا، کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کم وقت ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے۔ آپ نے کرتا اتار کے دیا، جا اس کو کفن دے دوں کہ شاید کم وقت بخشا جائے۔ اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گیا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا، کہ باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا مکے والے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ایک جملے پر جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت۔ سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلها، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امت ہی ہوگا دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا، سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے۔ جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں۔ جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی۔ یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے، جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے، اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں۔ موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔
पूरी तफसील सुनो। अल्लाह ताला जब जन्नत में बिठा देगा, जन्नती मर्द जन्नती औरत। हमारे अब्बा और अम्मा का कद कितना था कुछ पता है? 130 फुट। कितना भाई? 130 फुट। ये तो आपने सुना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत थे, सुना है ना? ये बहुत कम मर्द औरतों को पता होगा कि औरतों में सबसे खूबसूरत कौन था। वो हजरत हव्वा, हजरत हव्वा, हजरत हव्वा। 130 फुट की अम्मा थी, 130 फुट के अब्बा थे। फिर टाइम के साथ गुजरते गुजरते हम छोटे होते 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 यहाँ तक आ गए। आगे चल के और नीचे हो जाएंगे। जन्नत में ये कद वापस अल्लाह दे देगा। जो हमारे मुल्क का कल्चर जिन्हें याद है, उन्हें याद होगा एक कौम होती है मरासी, पता है ना? मरासी सुनो, बड़ी नाजुक कौम होती है, सिर्फ जुबान की रोटी खाते हैं, काम कुम को नहीं करते। तो जमींदार ने मरासी के जिम्मे लगा, ये मेरा घोड़ा है, इसकी मालिश कर। वो घोड़े की मालिश मुश्किल काम है। वो शुरू हो गया। जब जमींदार घर गया वो सो गया। वो सोया तो चोर घोड़ा खोल के ले गए। जब सुबह उसकी आंख खुली तो घोड़ा गायब था। तो उसने कहा अभी मारे गए, आज मेरी खैर नहीं। वो घर गया, खरगोश लाके बांध के मालिश शुरू कर दी। जब थोड़ी देर बाद जमींदार बाहर निकला, उसने कहा मेरा घोड़ा की देखे जी आए खलोता है। उसका क्या तेरा सत्यानाश होवे, घोड़ा है तो खरगोश है, सही घोड़ा है। सारी रात मालिश की थी तो घस 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 खलोते। हमारे अम्मा अब्बा थे 130 फुट। पैसेज ऑफ टाइम, घिसते 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 ये हमारे कद आ गए। जन्नत में फिर अल्लाह वापस करेगा। 130 फुट। एक अरब नौजवान कहने लगा इतने कद की क्या जरूरत है, हमें इतना ही काफी है। मैंने कहा तुझे पता है जन्नत की खजूर कितनी लंबी है? खजूर दरख्त नहीं, फल दाना का नहीं। मैंने कहा जन्नत की खजूर 25 फुट लंबी है, दाना 25 फुट का एक दाना है। वह तमरा तोहा इसना आशरा दिरान, तू है 5 फुट। तू खजूर के नीचे से गुजरा, ऊपर से एक दाना तेरे सर के ऊपर गिरा, तू तो नीचे मर जाना। फिर मसरा से माजरत के साथ, जन्नत की हूर का कद है 130 फुट और तू गया 5 फुट और तो तुझे जेब में डाल लेगी। फिर पूछे मेरा हस्बैंड किधर गया है? और वो जो लिबास पहनती है, लिबास वो 3 मील के रेडियस में घूमता है। 3 मील, 3 माइल के रेडियस में उसका लिबास घूमता है। किसी एक बोझ पाके उन्हें भूल जाओ कि हस्बैंड गया किधर। लिहाजा तुम्हें भी 130 फुट करेगा, इनको भी 130 फुट करेगा। और वो जन्नत की लड़कियां तो पहले 130 फुट हैं। उम्मे सलमा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत की औरत का दर्जा बड़ा है या ईमान वाली औरत का? आपने कहा ईमान वाली औरत का। कहा वो क्यों? कहा बिस्सलातिहिन्ना व सियामिहिन्ना व इबादतिहिन्ना। जन्नत की औरत नमाज नहीं पढ़ती, ईमान वाली औरत नमाज पढ़ती है। जन्नत की औरत रोजा नहीं रखती, ईमान वाली औरत रोजा रखती है। जन्नत की औरत इबादत नहीं करती, ईमान वाली औरत इबादत करती है। इसके बदले में अल्लाह ताला उनको जन्नत की औरतों से आली मकाम नसीब फरमाएगा। और ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत। और जन्नत में एक मुकाबला होगा, ईमान वाली औरतें, जन्नत की औरतें इकट्ठी। जन्नत की औरतें कहेंगी जिंदा रही, मौत ना आई, जवान रही, बुढ़ापा ना आया, हमेशा राजी रही, नाराज ना हुई, हमेशा साथ दिया, छोड़ा नहीं। और दुनिया की औरत में ये सारी बातें, मौत भी आई, बुढ़ापा भी आया, लड़ाइयां भी हुई, झगड़े भी हुए, जुदाई भी हुई। नेक से नेक औरत। 89 का हज था तो हम बॉर्डर पे बैठे थे मीना के, मुज़दलिफा के साथ। भाई फजर की नमाज पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। तो एक बुढ़ा बुढ़ी नेक ही थे जो हज के लिए चलते चलते आके हमारे पास बैठ गए थे। हमारे इलाके की हमारी जुबान थी, यहाँ ना बैठो, पीछे बैठो। थोड़ी देर गुजरी तो बुढ़ा कहने लगा उठी टुरी है, साए सफर पे है। वो कहने लगी मैं थक पई, मेरे को नहीं टुरया जाता। तो बुढ़ा कहने लगा शैतान भी चोटना है, उस शैतान को भी मारना है, काम ढेर सारा चलिए। वो कहने लगे मैं थकी हुई, मैं कोई नहीं जानती। दोनों की लड़ाई शुरू हो मुज़दलिफा में।
लड़ाई शुरू हो गई। बुढ़ा कहने लगा इतने पेके कोई नहीं जिथे रुस्ते लगी जासे हैं, अग्गा ही टुरना है। अब पता नहीं समझ में आया कि नहीं, यार बात बड़ी मजेदार है। वो कहने लगा इधर माँ बाप कोई नहीं, नाराज होकर चली जाएगी, चल अग्गा टुरना है। तो ये दुनिया की औरत में तो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। आपने कहा आयशा जब तू नाराज होती है ना मुझे पता चल जाता है। हज़रत आयशा ने कहा वो कैसे? जब तू नाराज होती है ना मेरे ऊपर तो तू कसम उठाते हुए कहती मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तू खुश होती है तो तू कहती है मोहम्मद के रब की कसम। तो सबसे पाकीज़ा घरों में भी ये हो रहा है, ऊंच नीच हो रही, खटपट हो रही है, खटपट हो रही। तब ईमान वाली औरतें क्या जवाब देंगी? वो कहेंगी हमने नमाज पढ़ी तुमने नमाज नहीं पढ़ी, हमने रोजे रखे तुमने रोजे नहीं रखे, हमने सदका किया तुमने सदका नहीं किया, हमने वजू किए तुमने वजू नहीं किए। तो आयशा ने फरमाया तो ईमान वाली औरतें जन्नत की औरतों पे गालिब आ जाएंगी। यहाँ मर्दों पे गालिब, वहां हूरों पे गालिब, दो आपस में नांदा ही ढोल हो जाना। तो अल्लाह जो सबसे पहला टाइटल देगा, जन्नत की सारी नेमतें होंगी और नौकर आके सलाम करेंगे, सलामन सलामा, उसका एक नशा चढ़ेगा। फिर फरिश्ते आकर कहेंगे सलामन सलामा, उसका एक और नशा चढ़ेगा। फिर एकदम मेरे रब का अर्श खुलेगा और अल्लाह सामने आकर कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदे बंदियों तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है और मरहबन बिस्सादिकीन, और सच्चे बंदों को वेलकम करता है। मेरे भाई बहनों, सच, मेरे नबी के आली अखलाक, सच, सच्चाई, 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 सच बोलो। मैं अपने मुल्क में भी कहता हूं, यूरोप में भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, आपके मुल्क में हेरा फेरी नहीं है, सच्चाई है। सच बोलना सीखो। टैक्स बचाने के लिए झूठ ना बोलो। यहाँ की हुकूमत आप पे खर्च करती है, हमारी हुकूमतें तो हम पे खर्च नहीं करती, तुम्हारी हुकूमत तुम पे खर्च करती है। अल्लाह के वास्ते पैसे की वजह से झूठ ना बोलो, टैक्स बचाने के लिए झूठ ना बोलो। इनसे तालीम मुफ्त मिले, इनसे इलाज मुफ्त मिले, उन्होंने आपको पासपोर्ट दे के सहूलत दे दी। यहाँ भी हेरा फेरी, यहाँ भी टैक्स बचाओ और यहाँ भी झूठ बोलो। तो ईमान वाला झूठ नहीं बोलता है, ईमान वाला सच बोलता है। सच्चाई पर हर शय कुर्बान की जा सकती है, सिर्फ डॉलर नहीं, हर शय। आपने यजीद की बुराइयां तो सुनी है, उसके बेटे की नेकी सुनाऊं। मुआविया बिन यजीद 22 साल की उम्र में हुकूमत पे बैठा, सारे दुश्मन ज़ेर हो चुके हैं, सिर्फ 40 दिन हुकूमत की, 3 बर्रे आज़म की हुकूमत, और सारे खानदान को इकट्ठा करके कहा सुनो, जिस तख्त को जुल्म पे बिछाया गया हो और जिस तख्त के नीचे आले रसूल का खून हो, जिस तख्त के नीचे हुसैन का खून हो, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। यह है तुम्हारी हुकूमत, जिसको मर्जी दे दो। 3 बर्रे आज़म की हुकूमत सच्चाई पर छोड़ दी, 3 बर्रे आज़म की हुकूमत सच्चाई पर छोड़ दी, 3 बर्रे आज़म की हुकूमत को लात मार दी सच्चाई पर। सच बोलो, सच बोलो। पैसा बचाने के लिए झूठ ना बोलो, टैक्स बचाने के लिए झूठ ना बोलो। मैं सारे यूरोप में कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, मुसलमान की ऐसी पहचान बनाओ कि जब तुम कहो मैं मुस्लिम हूं तो अगला कहे हाँ मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान तो सच ही बोलता है। अपने ईमान को, अखलाक को यहां तक ले जाओ कि आप और सच एक हो जाओ, आप और सच्चाई एक हो जाओ, आप और सच्चाई एक हो जाओ। लेकिन रोना धोना यह है कि सारा झूठ उम्मत में आके फंसा हुआ है। फ्रांस में था एक बड़ा ताजर हमारे गुजरात की, गाजिब फलाने बंदे मेरे 5 लाख यूरो मार लें। मैंने कहा ये जो फ्रेंच हैं गोरे, ये भी एक दूसरे के पैसे मारते हैं? कहने लगा जी नहीं। मैंने कहा क्यों? तो वो सारा लिखत पढ़त होती है, कंप्यूटर होता है, मार नहीं सकते। मैंने कहा फिर तुम क्यों नहीं लिखत पढ़त करते? कहा जी फिर टैक्स देना पड़ता है। मैं कह 5 लाख का टैक्स लगा गया है, इससे अच्छा नहीं था तू 2 लाख टैक्स दे लेता और तेरा ज़मीर भी जिंदा होता और तू सुख की नींद सोता। मेरे भाइयों मैं आप सबसे कहता हूं, अपनी औलादों के लिए सच्चाई छोड़ के जाओ, सच्चाई छोड़ के जाओ, सच्चाई छोड़ के जाओ। सच हमारी पहचान है, सच हमारी पहचान है, सच हमारी पहचान है। नियत करते हो, नियत सच बोलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तुम्हारे पास इस मुल्क के पेपर हैं, रहो, पासपोर्ट है, रहो।
اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ. یہ خیانت ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے. اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی, پیپر بنانے کے لیے شادیاں. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. میرا رب ہر جگہ موجود ہے, خزانے ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو, نہ میرے نبی کو بدنام کرو. ہائے ہائے, ایک واقعہ یاد آ گیا. جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر, تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے وہ چیلے تھے, جیب کاٹتے تھے. ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا. اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے, آج صرف 2 روپے. کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا, ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا, گھلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے, بٹوا واپس کر دیا. 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر. تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے. میرے بھائیوں, کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا. اللہ کے واسطے میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے, میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے. تمہارے پاس پیپر ہیں ضرور رہو, بن رہے ہیں ضرور رہو. فراڈ نہ کرو, جیلی کام نہ کرو, جیلی کام نہ کرو. عزت کے ساتھ واپس جاؤ. پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے, پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے. یہاں خرچ کرو. صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو, اچھے اسکول بناؤ, اپنی یونیورسٹیز بناؤ, اپنے کالجز بناؤ. اپنے بچوں کو, تمہارے بچے یہاں کے ہیں, اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے. ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر. تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے. اور میرے مامے دا پتر انگلستان چنگا پیسے والا ہے, وہ ادھے پیسے لگ جاندے جائیداد بناون تے, باقی ادھے لگ جاندے انہوں واپس لمن. او ویلے دا ویلا, پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ, وکیل بک جاتا ہے, جج بک جاتا ہے, کاغذ بن جاتے ہیں. آپ کتنے امن کے دیش میں ہو, کوئی جھوٹا پرچہ نہیں. آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا, میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا, یا میری بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے گا, یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا, یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا. کتنا تعاون ہے اس حکومت کا, ان کے ساتھ تعاون کرو. مال یہاں خرچ کرو, جائیدادیں یہاں بناؤ. ہاں زکوٰۃ فرض ہے, یہاں غریب ڈھونڈو. پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتہ دار, ان کو بھی دو. لیکن یہ جو حکومت کے اس پر چندے پر رہتے ہیں, ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں, وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو, یا تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے. صدقات غیر مسلم کو بھی دو, اپنوں کو بھی دو, غیروں کو بھی دو. یہ تمہارا دیس ہے, یہ تمہارا دیس ہے. تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں. پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں, ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے, آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں, پہنچا اس کو نسوار کھلاتا ہوں. نسوار کہا دیا جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا, کہیں نہیں جائے گا. یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے, یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں. یہاں اسلام کو مضبوط کرو, اپنے مال کو خرچ کرو یہاں پر. اپنے اسکول بناؤ, مسجدیں نہ بناؤ, صرف مسجد بھی بناؤ, مکتب بناؤ, لیکن اپنے اسکول بناؤ, اپنی یونیورسٹیز بناؤ, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں, اچھے عہدوں پر جا سکیں, اچھے شہری بن سکیں. عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے, روزہ 1 مہینے کا کام ہے, حج 10 دن کا کام ہے, زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے, جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا. 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے, وہ سچائی ہے, وہ پاک دامنی ہے, وہ عزت و آبرو ہے, بڑے چھوٹے کا احترام ہے, خامن بیوی کی محبت ہے, اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے, ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے. یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. سورے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا. میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے, آٹا گوند کے دیتے تھے. اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھی. جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے. اظہار محبت, اظہار محبت. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو, میری بیوی سے لڑائی رہتی ہے. میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چل دے ہی کوئی نہیں. کہنے کا کیا کروں؟
میں نے کہا نبی والا طریقہ اختیار کرو، محبت دو، عزت دو، احترام دو، اور جب کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو دیکھ لینا کیا ہوگا۔ 10-12 دن بعد اس کا فون آیا، میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا کمزور کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے، عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے بھی کوئی لڑتا ہے۔ گامے پہلوان کا نام سنا ہوگا، بڑی عمر کے لوگوں نے، گاما جو چیمپئن، ورلڈ چیمپئن تھا، اس نے 1910 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو ہرایا تھا، اس ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل ملا تھا۔ پارٹیشن کے بعد لاہور آ گیا، سبزی والے سے سودا بھاؤ پر کوئی بات ہوئی، سبزی والے نے وہ جو لوہے کا بٹا ہوتا ہے تولنے والا اٹھا کے گامے کو مارا، اس کو یہاں لگا، خون نکل آیا، اس نے پگڑی کھولی اور نیچے سے بل دے کے باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی تسی بڑے بڑے پہلوان زمین تے مارے، اے تو نکو جا ماڑ کو جا مار گیا، تسی آکھیا ہی کچھ نہیں۔ وہ کہنے کا ماڑے نو مار دیا شرم آتی، انہوں نے کہا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، تجھے عورت کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہنے کا مولانا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا میں نے جو ہی اس کے منہ میں نوالا ڈالا، اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا ہے؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ انہیں ایسے جھولی اٹھائی، کہ اللہ مولوی طارق جمیل ہو بعد رکھے جہاں تینوں بندہ بنایا۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے ہی اکھڑ ہوتے ہیں، بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے جماعت میں چلتے رہے میرے ساتھ، میں نے ان کو فون کیا کہ راؤ صاحب ہیں، اس کی بیگم نے کہا جی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا طارق جمیل نے فون کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے، کہنے کہ مولانا بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں جب گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ تو میں نے کہا اللہ کی بندی میں انسان نہیں تھا؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا تو بتا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ ایک دفعہ۔ کہا میں سر کو جانے لگا کہ میں زندگی میں کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا بیوی کے ساتھ۔ تو کہا جب سے تو گیا ہے اللہ کے راستے میں اور ان کے ساتھ تو نے ہنس کے بولنا شروع کیا ہے، تو اس کے بعد سے تو انسان ہے۔ یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی زندگی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ آج طلاقیں بڑھ چکی ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی۔ کوئی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا، زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کا دین مشکل دین ہے۔ مسجد 5 لوٹے پانی 5 نمازیں پڑھ لو، لیکن گھر کی زندگی میں برداشت کرنا، بیوی برداشت کرے، خامد برداشت کرے، یہ مشکل دین ہے، لیکن اسی پہ کامیاب ہے، اسی پہ کامیابی ہے، اسی پہ نسل پروان چڑھتی ہے۔ ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا، پاکستان کی بات ہے، ٹاپر، ہر کلاس میں ٹاپ کیا، ٹاپ کیا، ٹاپ کیا، میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ۔ کا مولانا 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 2 دفعہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میری امی ابو بہت لڑتے ہیں، میرے امی ابو بہت لڑتے ہیں، ان کی لڑائی سے میں اتنا ڈپریس ہوں، میں نے 2 دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا، میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق مجھے بھی سیکھنے پڑیں گے، آپ کو بھی سیکھنے پڑیں گے۔ میرا نبی حضرت میمونہ کے گھر میں ہے، آپ کی باری ہے۔ یہ شادیاں ہمیں زندگی، دیکھو میرے نبی کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، کوئی جوڑ ہے 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے اور عمر کے 25 سال ساتھ گزار دے۔ 50 برس کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور پھر 10 شادیاں، جب عمر ڈھلنے کو ہوتی ہے اور 10 شادیاں،
زندگی سکھائی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. غصے والی عورت زندگی کیسے گزارنی, اپنے خاندان کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے, مالدار عورت زندگی کیسے گزارنی, اپنے سے بڑی عمر کی عورت زندگی کیسے گزارنی, پرائے گھر کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم مزاج عورت زندگی کیسے گزارنی, کماری لڑکی زندگی کیسے گزارنی, بیوہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی, طلاق یافتہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی, یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے درس ہیں. اب ہم میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں, پیشاب کرنے باہر نکلے, حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے دیکھا بستر خالی, انہوں نے کہا لے مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے, غصہ چڑھا, کنڈی لگا دی. اللہ کے نبی واپس آئے, کنڈی, آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو, کہا میں نہیں کھولتی, کہا کیوں, کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے, کہا میمونہ مجھے پیشاب آیا تھا, نہیں پیشاب کوئی نہیں مجھے پتا ہے, آپ دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں بھلا غلط کر سکتا ہوں. پھر ان کو کرنٹ لگا, یہ تو اللہ کے نبی. اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے. وہ پٹھان ہوندہ سر پاڑ دیندہ بیگم. آپ مسکراتے ہو جا کے بستر پہ لیٹ گئے. زندگی سکھائی, زندگی سکھائی ہے, زندگی سکھائی. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں, جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں. اب عائشہ پانی پیتی, ٹھیک ہے, مجھے دیکھو یہ گلاس ہے, یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں, بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے, بخل کا زمانہ, گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جن میں کپ اندر. ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس, 3 گلاس ہوتا تھا. اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا, اپنا یا پرایا, اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی. زمینداروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے, ہر مہمان کو دودھ, 100 ہو 50 ہو 10 ہو 1. ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا, چاچا لال, نوکر دودھ لے گیا, گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. میری بات سمجھو, بیٹا میں نہیں پیتا, پتر میں نہیں پیندا. چاچا کیوں نہیں پیندا, کہ 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں ہوتا. لے جا میں نہیں پیندا, 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں, اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں جا. لے جا میں نہیں پیتا. ماشاءاللہ گلاس دیکھو نا, ہاں منہ ہی نہیں وچ وڑدا. اما عائشہ پانی پی رہی, گلاس رکھ دیا. میرے نبی گلاس اٹھاتے, جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے. اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے, پکائے جاتے تھے. اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا. پھر روٹی اٹھائی, میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا. جہاد کا سفر, جہاد کا سفر. آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے, سب غائب ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. عائشہ, نبی کہہ رہے ہیں, عائشہ نہیں کہہ رہے, عائشہ دوڑ لگائیں. ہم کیا لگائیں, تو کہا دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گیا, آپ پیچھے رہ گئے. کئی سال گزر گئے, میں ذرا موٹی ہو گئی. تو پھر آپ نے کہا جہاد کا سفر, چلو بھائی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. کہا لگائیں. کہا دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے. آپ نے کہا ذی بتل کا, عائشہ اس دن تو جیت گئی, آج میں جیت گیا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. آج یہ مولانا لگائیں گے دوڑ اپنی بیگم کے ساتھ, کہیں گے ہم بڑے مولانا, ہم کیسے دوڑ لگائیں. میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. یہ ہمیں زندگی سے جہاد کا سفر, جہاد کا سفر. اما عائشہ سفر شروع ہونے لگا, اونٹ پہ بیٹھ گئی, اونٹ پہ بیٹھ گئی. یوں دیکھا اپنے گلے میں ہار کوئی نہیں, گلے کا ہار کوئی نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے, میرا ہار کوئی نہیں ہے. سفر کیا ہے, جہاد کا. آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا, وہ ہار ملا ہی نہیں. دیر ہوتی گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, ہار نہیں ملا. اب رات ہوگی, کیا ملے گا. فجر کا وقت آ گیا,
پانی کوئی نہیں. سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلا کیا, دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا, اب پانی کوئی نہیں, وضو کیسے کریں؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا, وضو کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے, وہ تو باپ ہیں, اب آپ یوں بیٹھے اور آپ کے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے, اب ذرا مجھے دیکھنا. تو ابو بکر غصے میں آئے, دیکھا اللہ کے نبی سو رہے, تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں, آگے دیکھا تو اللہ کے نبی سو ہوئے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے تیری, اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری, ایسے کیا, پھر یوں کیا, تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے, اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کیا کیا, جب فجر کا وقت ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو, اب وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو. پھر صحابہ کہنے لگے واہ واہ ابو بکر تیرے گھر کی تو فعل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گیا, تیمم مل گیا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں, ہار نہیں ملتا. پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا, وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا. یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں. پھر عورتوں کو سکھایا, کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جانتے ہو, ساڈی بھی تو کرو. میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے, میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو, زخموں میں گندا پانی پیپ بھر جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. ہاں میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے, اونٹ نے سجدہ کیا. صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ہم نہ کریں سجدہ؟ نہیں, میری شریعت میں سجدہ اللہ کو ہے, اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر. تو میرے بھائی بہنوں یہ محبت کے رشتے ہیں, یہ محبت سے پروان چڑھتے ہیں, یہ مقابلے سے نہیں چلتے, دھن دولت سے نہیں چلتے. ہاں ایک تعویذ آپ سب کو دیتا ہوں, ایک تعویذ دیتا ہوں. ہماری دھوبن تھی, دھوبن ماسی شریفہ, چھوٹے قدی تے چنگی ماشاءاللہ پلوان, بڑی لڑاکی ریسلر, اب پلوان کشتی والی. اس کی 4 بہویں. ایک دن میری بہن کے پاس آئی, کہنے کی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑ دیاں, میں نے کوئی تعویذ دے کہ ساریاں میری نوکر بن جانا. اور میری بہن کو پتا تھا لڑاکی یہ خود ہے. میری بہن نے کاغذ لیا اور اس کو نا ایسے لکیریں لگا کر رول کیا, کہنے کہ ماسی شریفہ ہن جس نے تیری لڑائی ہوئے اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بیٹھنا, بولنا نہیں. یہ تعویذ یہاں رکھنا اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے, اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا. وہ بیچاری ضعیف اعتقاد, وہ چوتھے دن آئی کہ بی بی میری تو لڑائی مک گئی. کیسے مک گئی؟ ماسی شریفہ تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں, جب بولتے نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی. تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں, آپ کو بھی دیتا ہوں. جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا, جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا, لڑائی ختم ہو جائے گی. اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا, پھر کام خراب ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, اسلام ایک پیغام محبت ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے, میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے. اس کو مرنے سے پہلے سیکھ لو. یہ تبلیغ کا مبارک کام, اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. مسجدوں سے جڑو, علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو, بڑے مدرسے درس نظامی والے, وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے, زندگی سیکھنے کا پتہ ملے. اسے معاف کرنا ہے, اسے درگزر کرنا ہے, اسے چپ رہنا آئے, اسے معاف کرنا آئے, اسے جھک جانا آئے. تمہارے یہاں ماں باپ ہیں, اب نوجوان بیٹھے ہو, اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو. ان کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی. باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی. والدین کو خوش کرنا, جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے, نہ سلام کرے نہ حال پوچھے, بس یوں دیکھ لے محبت سے, صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں
تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں۔ ایک نوجوان زمیندار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے۔ کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور اب بہت بڑا زمیندار اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان کے سر رکھ کے دعا کرتا، میری ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس، وہ رنگ کا ہوگا کالا، قد کا ہوگا چھوٹا، اور قبیلہ ہوگا قرن۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، تو بھی اور علی بھی۔ کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا۔ عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں سکھانا تھا۔ اس عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ اویس آ گئے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں، نفل پڑھ رہے تھے، یہ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا دو آدمی آ گئے، انہیں سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کا مزدور ہوں۔ کا نام کیا ہے؟ کا اللہ کا بندہ۔ کہہ رہے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ کہ تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہے، میں علی ہوں۔ پھر وہ ایسے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا؟ کہا ہاں تو کر، کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر، علی علی علی، کہ اویس سے دعا کروانا۔ کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے۔ پھر ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے۔ تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، وہ پیچھے دیکھیں گے، جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت، جہاد نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تبلیغ نہیں، تیری ماں کی خدمت۔ آج اس کا صلہ دیتا ہوں۔ یہ دوزخ والے کھڑے ہیں، جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اویس، اویس، اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں، جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے۔ میرے بھائیوں مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں نبی والی پاکیزہ ماں باپ یہاں موجود ہیں، ان کی دعائیں لے لو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو محبت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو۔ ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے، ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے، ایسا مت کرو۔ ان کو پروان چڑھنے دو، ہاں دخل دو، یا وہ آپس میں لڑ پڑیں صلح کرانے کی کوشش کرو۔ لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں، ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے، لیکن میرا معاشرہ الٹ ہے، کمیاں دیکھتے ہیں، پھر کمیاں پکڑتے ہیں، پھر کمیاں اچھالتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو، ان میں دخل مت دو، اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو، اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ، انہیں چلنے دو، انہیں پروان چڑھنے دو۔ بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگتا نہیں، نیا درخت، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں ان میں کھٹ پٹ ہو، داخل ہو کر صلح کراؤ۔ جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے، آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ اداس بیٹھی، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے، مسجد سے اٹھا کے لائے، گھر میں آئے اور فرش پر ایسے لیٹ گئے، زمین پر،
ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر فاطمہ کے ہاتھ کے اپنا ہاتھ رکھا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ اور یہ اپنا ہاتھ۔ پھر فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی، یہ ہے بڑوں کا کام، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں، یہ کام ہے بڑوں کا، یہ کام ہے بڑوں کا۔ پھر ایک بات اور والدین سے کہتا ہوں، بچوں سے کہتا ہوں، ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط اتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، اتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے۔ شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا، عمر پیغام لائے، انکار کر دیا، علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ آ کے بولی نہیں، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن، نہیں 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 نہیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے، باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے کے کیا ہوا؟ علی کہنے کے انکار ہو گیا۔ وہ کہنے کے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہ بس پر ہو گیا، ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے، کس کو بلا رہے؟ فاطمہ، کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں۔ میرے بھائیو مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کر دیتا ہے ہن بھاویں تم من یا نہ من۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے
اور پھر اپنے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، یہ میرے نبی کی ایک پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، وہ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آدھا ہے، استاد جی میاں بیوی نے لڑایا کا پتر شاباش تو اب آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، اور کم وقت تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں، آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے، اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے، اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا؟ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا، یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کون؟ اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے، میں فون پر تھا لائیو، تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا،
لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے. کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار. ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمان بھی برداشت نہیں کروں گا, نکال دوں گا. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہے گا جاؤ معاف کیا. اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے, اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے, روتا ہے یا روتی ہے, تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد سے. تو میرے بھائی بہنوں, اگر توبہ کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے. پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا. موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا. سارے بھائی بہن نیت کرتے ہیں اس کی. بھائی میرے 2 گھنٹے کی بات میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا. میں بشر ہوں, بولنے والا, اور سر درد کا کافی عرصے سے مریض ہو چکا ہوں. ممکن ہے کوئی بات ایسی آ گئی ہو تو آپ سب اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا. قصداً کوئی ایسی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا, لیکن بشر ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے. تو آپ سب بھائی بہنوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے آخر میں دعا سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک اپنی زندگی میں سچائی کو لائیں. سچ سچ سچ. یہ آپ کا دیس ہے. ٹیکس بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کریں. یہ بہت بڑی بددیانتی ہے, بہت بڑی خیانت اس حکومت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ انتہائی مفلس ہو, ان کے ساتھ. میں تو پاکستان میں تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو, چاہے حکومت بددیانت ہے, چاہے افسر چاہی بددیانت ہے, تم ٹیکس ادا کرو. یہ تمہارا صدقہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. مسجدیں بناؤ, مسجدوں کے ساتھ اپنے سکول, اپنے کالج, اپنی یونیورسٹیز بناؤ. اپنے مال یہاں خرچ کرو, اپنی جائیدادیں یہاں ترتیب دو. پیچھے ضرورت کی بنا لو, لیکن اپنے اسے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو اسے اپنا دیس بنا کے رہو, اپنا دیس بنا کے رہو. سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا, ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا بھائی جی. دعا کرا درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة يا اول الاولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا خير الوارثين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الحافظين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الوارثين يا غياث المستغيثين يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، یا اللہ یا اللہ، یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز میرے مولا آج تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ہم کوئی اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں
اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو نے آج ہمیں ایک خوبصورت جگہ میں جمع کیا، ایک خوبصورت مجلس میں جمع کیا، تو نے اپنے فرشتوں کو اتارا۔ یا اللہ، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے طفیل آج اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ یا اللہ، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں، وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ دروازے بھی بند کرتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا مانگو جو مانگتے ہو۔ یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھے تیری رضا مانگتا ہے، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، میں معاف فرما دے۔ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو نے رزق دیا نافرمانی میں لگایا، تو نے آنکھیں دی غلط دیکھا، تو نے زبان دی غلط بولا، تو نے کان دیے غلط سنا، تو نے ہاتھ پاؤں دیے غلط چلے، تو نے رزق دیا ہم تجھے بھول گئے۔ یا اللہ، یہ سارا وفد تیری بارگاہ میں معصوم بچوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش خدمت ہے، درگزر فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ یا اللہ، اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا، اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ، ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ، ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ بجلی کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ قبر کی آگ اور جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے۔ یا اللہ، ہم سب کی اور اس سارے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے۔ یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے، یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہم سے درگزر فرما دے، اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ، قبر کو روشن فرما، تنگ نہ فرما۔ یا اللہ، میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مردود ہونے سے بچا۔ بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر یا اللہ بیڑیوں میں باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے، ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرما۔ درگزر کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یہ جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مختلف جگہوں سے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے، ہر شر ان سے دور فرما دے، آپس کی لڑائیوں کو محبت سے بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے۔ تنگ دستیاں ہیں، تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے دریائے رحمت سے کشادگیاں دے، آسانیاں دے، آسانی دے، فراوانی دے۔ دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما۔ اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ، تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے۔ جو ایمان پہ چلے گئے، نبی نے کیا فرمایا تھا کہ کفر کے پھیلنے پر قیامت آئے گی تو جس قوم میں سچائی ہو، دیانتداری ہو اور انصاف ہو، وہ قوم ڈوبتی نہیں جو ہے نا احساسات کا نام ہے۔ اور احساسات پیسے سے، چیزوں سے اور عمارتوں سے، گاڑیوں سے نہ پروان چڑھتے ہیں نہ نیچے آتے۔ احساسات صرف رویوں سے پروان چڑھتے ہیں، رویوں سے ہی مر جاتے ہیں۔ اچھا، والدین اولاد فرما برداری سے چل رہی ہو تو والدین عرشوں پہ ہوتے ہیں، اور ان کے سونے چاندی کے بیڈ روم اور اولاد ان کو آنکھیں دکھائے گریبان پکڑے تو وہ تحت الثری میں پہنچے ہوتے۔ بیوی کو سونے میں تولا ہو اور اس سے باہر عورتوں سے تعلق ہو تو بیوی کہتی مر جاؤں تو اچھا۔ کہ زندگی رویوں سے پروان چڑھتی ہے، یہاں زندگی بیان ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا او اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا۔
اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا ایک دم کسی پہ مشرک کے فتوے لگانا یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو پہلا ہے لا الہ الا اللہ، لا کی تلوار سے پوری مخلوق کو اڑا دو اور صرف اللہ کے آگے سب جھکا دو۔ تو بندگی کی ایک آیت ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، صرف ایک آیت جو لا کہا وہ لا ہوا، لو لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ آخری درجے کی خدمت کرو، آخری درجے کی، آخری حد تک کی خدمت کرو ماں باپ کی، ان کی دعا لو۔ ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانی کیا ہے؟ کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکرانی جیسا سلوک کرنے لگ جائیں۔ ایک صحابی سکرات میں تھے تو ان کی بیگم کا پیغام آیا کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، بہت پریشان کہ صحابیوں پہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ کلن وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی جنتی ہے۔ آپ تشریف لائے اور کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ راضیہ ناراض ہے؟ کہ جی ناراض ہے۔ اب نے ان کو فوراً بلوایا، وہ تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا تم اپنے بیٹے پہ ناراض ہو؟ علقمہ ان کا نام، علقمہ پہ ناراض ہو؟ کہ جی ناراض۔ کیا ناراضگی ہے؟ غور سے سننا۔ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، دین کی کوئی ناراضگی نہیں، راتوں کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا ہے، وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ زبان کی شدت، زبان کی شدت، زبان کی سختی۔ آج کل تو اولادیں ماں باپ کو مار رہی ہیں، پٹائیاں کر رہی ہیں، ہمارے دیہاتوں میں تو عام ہے۔ باپ کو بھی بات کرتے ہیں تو گالی دے کر بات کرتے ہیں، ماں سے بات کرتے ہیں گالی دے کر بات کرتے ہیں۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ کفر کے پھیلنے پر قیامت آئے گی، جب دنیا میں کوئی انسان مسلمان نہیں ہوگا قیامت آئے گی، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا گلہ نہیں، مجھے اس کے اخلاق کا گلہ ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا، تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں آگ لگا دوں سفارش کرو گی؟ کہا نہیں اتنا تو نہیں چاہتا۔ کہ تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو نے لا الہ الا اللہ کا ہر جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی اور ان کے تدفین میں شرکت فرمائی، اور دفن کے بعد فرمایا سنو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو بالوالدین احسانا، کہ والدین کے احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی عمل کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر کرنا، اس کا نام عربی میں احسان ہے، ہماری اردو میں احسان اور معنی میں آتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہی آیت ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، یہاں ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، یہ قرآن کا حسن ہے، یہ قرآن کا جمال ہے، سبحان اللہ۔ سورہ یاسین میں جاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور سورہ قصص میں جاء رجل من اقصى المدینة یسعى۔ ایک ہی جملہ ہے، ایک جگہ رجل کو پہلے، ایک جگہ رجل کو بعد میں، سبحان اللہ۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعزلناہم بثالث، وہ تین جو انبیاء آئے تھے ان کو لوگوں نے جھٹلایا، تو ایک آدمی ان کی مذہبی نجار، ان کی
مدد کے لیے دوڑتا ہوا آیا. یہ نہ کوئی یہاں موت کا مسئلہ ہے نہ زندگی کا مسئلہ ہے، تائید اور تردید کا مسئلہ ہے. قوم رد کر چکی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی تائید ہو. تو یہاں رجل آخر میں ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو قتل کر چکے ہیں اور ایک آدمی وہ خبر پہنچ چکی ہے، وہاں فیصلہ ہو چکا ہے اسے قتل کیا جائے. تو ایک آدمی وہاں سے دوڑ لگاتا ہوا آتا ہے آ کے یہ بتانے کے لیے، موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، تیرے تو وہاں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، بھاگ جا.